تو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اتنی کچھ جو انسان دنیا میں مشقتیں جھیلتا ہے، جو مصیبتیں آتی ہیں، تو آفٹر گوئنگ تھرو آل آف دیز ڈیفیکلٹیز جو ہمیں ریوارڈ ملتا ہے وہ ایک جنت ہے، اور ہم جنت کے بارے میں، اس جنت کے بارے میں انشاءاللہ ابھی ڈسکس کریں گے. اب دیکھیں نا وہ جو آیت قرآن مجید کی ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور یہاں پہ ہمیں جو ہے نا ایک وہ اسٹرائکنگ بیلنس بتا دیا گیا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اگر تم کہتے ہو نا کہ جیت کس کی ہوتی ہے، یعنی جیت تم کسے کہتے ہو، ہو از دا ونر، وہ وہی بندہ ہوگا جو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا. یعنی یہ ہم جو یہ کر رہے ہیں سبحان اللہ جنت میں جانے کے لیے کر رہے ہیں، اور جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمتیں رکھی ہوئی ہیں سبحان اللہ. اور واقعتاً ہمیں میں اگر اپنے آپ سے بھی پوچھوں، بہت کم لوگ ہیں جن کو ایکچولی پتا ہے کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا کیا ہوا، واٹ از اے ریوارڈ. لیٹس گیٹ ٹو اٹ، لیٹس گیٹ اسٹریٹ ٹو اٹ. کیا رکھا ہوا ہے؟ ابھی آپ دروازوں کی بات کر رہے تھے، ہمیں ذہن میں آیا کہ وہ 70,000 بندے جو ہیں وہ جنت کے دروازے کیسے ہیں. 70,000 بندے اگر داخل ہونا چاہیں گے تو سارے ایک دم داخل ہو جائیں گے بغیر کسی رکاوٹ کے. اتنے بڑے بڑے جنت کے دروازے ہیں، اور ان میں رش ہوگا. حدیث میں آتا ہے ان میں نا، حالانکہ ان کا جو ایک دروازے کے اینڈ سے دوسرے کا اینڈ 40 ایئرز آف ٹریولنگ کے ہے، یعنی اتنے ہیوج ہوں گے، اور اسٹل اٹ ول بی کراؤڈیڈ آف پیپل. اچھا اس بات کی بات ہے، پہلے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناک کریں گے. اچھا دس از دی فرسٹ انٹرنس، دس از فرسٹ پرسن ٹو اوپن دی گیٹ آف جنہ. اور یو نو سبحان اللہ اس کے جنت، اب یہ دروازہ کسی کے محل کا بادشاہ کا نہیں ہے، یہ دروازہ ہے نا، یہ مالک الملک نے جو تحفہ تیار کیا ہے نا جنت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھٹکھٹا رہے ہیں، یہ وہ دروازہ ہے. امیجن دا ڈور، ہیوج گرینڈ. حدیث میں کیا آتا ہے، صنع ان یمن اینڈ مدینہ کا جو فاصلہ ہے اتنا بڑا ایک دروازہ ہوگا، صنع ٹل مدینہ. ٹھیک ہے، جو سا بھی دروازہ آپ ذہن میں سوچ رہے ہیں نا وہ نہیں یاد رکھیے گا، بڑا وہ گولڈن سا ہی ہے. ہمارے ذہن میں سب سے اچھا دروازہ وہی کعبہ کا یا مسجد نبی کا کسی مووی میں آپ نے دیکھا ہوگا، گولڈ رنگ کا یا گرینڈ سا، یا کسی بادشاہ کے پیلس پہ گئے ہو تو اتنا بڑا دروازہ نہیں، واللہ یو کی ناٹ امیجن. اب آپ سوچیں اتنا بڑا دروازہ کو ہینڈل کیسے ہوگا، کھلتا بھی ہوگا یار، وہ لاک ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناک کریں گے، اس کا ایک نا وہ اس میں ہینڈل ہے، اس کو ناک کیا ہے، تجھے کون کہیں گے، ہم ہیوملٹی، ہم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہیں گے بک امرت یا رسول اللہ، آپ کے لیے حکم تھا، آپ سے پہلے کوئی نہیں گیا اس میں. اور پھر جب کھولا جائے گا نا، امیجن دا بلو، امیجن دا ونڈ، اللہ اکبر یا سلام، یہ امیجن کرنے والی چیزیں ہیں. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہوں گے یا بلال ہوں گے ساتھ ان کے؟ ویسے تو پوری امت ساتھ ہوگی. اچھا تو پوری امت جو ہے نا روز میں ہے. جو فرسٹ رو والے ہیں ان کے چہرے بدر کی طرح، بدر یعنی جو جب جو مون ہے فل پیک پہ ہوتا ہے، 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے، ان کی طرح ہوں گے. اچھا جو سیکنڈ رو والے ہیں ان کے برائٹسٹ اسٹارز کی طرح ہوں گے، تھرڈ والوں کے نارمل اسٹارز کی طرح، اور کرتے کرتے، اور وہ روز بڑی لمبی ہوں گی. اچھا ایک جگہ آتا ہے شاید 120 روز ہیں، جس میں سے اس میں جنتیوں کی اس میں 80 جو روز ہیں وہ ہماری امت محمدیہ کی ہیں. امیجن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون لوگ جو ہیں وہ کون ساتھ ہوں گے. وہ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسکین لوگ ہیں نا، غریب لوگ، وہ 40,000 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. 40,000. عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اتنی جلدی کیسے؟ ان کے پاس مال ہی نہیں تھا، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں جس کا حساب ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، یہ بڑی ٹف دعا ہے، پتہ نہیں کون کون مانگتا ہے کون کون نہیں مانگتا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا مسکینوں میں سے فرما. اور ہم میں سے کوئی مانگتا، ہم تو چاہتے ہیں کہ پیسے زیادہ ہوں، مال ہو، اسٹیٹس میں. واللہ اس دعا کو مانگنے کے لیے بہت جگرا چاہیے. اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا، یا اللہ مجھے زندہ مسکینوں کے ساتھ رکھ، موت بھی دے مسکینوں کے ساتھ دے، اور مجھے حشر بھی. پریکٹیکل لائف بھی اسی طرح کی تھی نا، جیسے ہم کل حدیث جو ڈسکس کر رہے تھے. یقین کریں ہمیں اچھا بیڈ نہ ملے، سافٹ بیڈ نہ ملے، ہمیں نیند نہیں آتی. اس میں مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے جب حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنا وہ جو بزنس کا سارا مال و تجارت کا لے کر نا مدینہ میں انٹر کر رہے تھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے ان کو حدیث کا پتہ لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف جو ہے نا ہی وڈ انٹر جنہ کرالنگ. یہ ان میں سے 10 صحابی میں سے جو کہ جن کو گارنٹیڈ جنہ ان کی زندگیوں میں، عشرہ مبشرہ میں سے. اینڈ وین ہی ہرڈ اباؤٹ دس کہ میں کرالنگ مطلب تھوڑا سا آرام سے جائیں گے. اور اسکالرز کیا کہتے ہیں کہ یہ بیکاز ہی ہیڈ سو مچ منی، ان کا حساب کتاب اتنا لمبا ہوگا
وہ بھی حساب کتاب دے رہے ہیں. دیٹ از وائی ہی وڈ انٹر سلولی. تو ان کو جب مومنٹ ہی ہرڈ دس نا, ان کے پاس 700 آتے ہیں, 700 کیملز لوڈیڈ ود گڈس. ایک امیجن کر لیں, یہ یہاں سے نا بلو ایریا کی ڈبل روڈ پہ نا 700 ایس کلاس مرسیڈیز آ رہی ہیں, اندر سامان سونا چاندی بھرا ہوا, سونا چاندی بھرا ہوا. دس از ہاؤ 700 is a big number, you know. اتنا زیادہ سامان. اینڈ ہی دا مومنٹ ہی ہرڈ اباؤٹ دس, انہوں نے کہا کہ میں چیریٹی کرتا ہوں ایوری تھنگ, تاکہ مجھے حساب کتاب کم ہونا. انہوں نے سب کا سب ایٹ دیٹ مومنٹ, یہ حدیث سنتے ساتھ ہی انہوں نے کہا یہ سب چیریٹی ہے. تو اب آپ سوچ لیں کہ ایک صحابی رسول جن کو گارنٹی کر دی جنت اس دنیا میں اپنی لائف ٹائم میں, ان کو پتہ ہے, سوچا ہمیں پتہ, ہم کہ یار اچھا چلو جانا تو ہے, تھوڑی دیر سے چلے جائیں گے, سلو چلے جائیں گے, ابھی یہ 700 تجارت کا سنبھال ہے, اس کو تو کچھ کر لیں. بٹ ہی ہرڈ دیٹ اینڈ ہی گیو دیٹ آل اوے. بیکاز بات جو ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہماری جو ڈیسٹینیشن ہے نا, ہمیں انفارچونیٹلی اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. دیٹس واٹ وی ٹرائنگ ٹو ڈسکس, کہ اگر ہم نے جنت میں جانا ہے, ہمیں پتہ ہو تو ہم نے کہاں جانا ہے. اگلے ٹھکانے کا پتہ ہوگا تو موٹیویشن ہوگی وہاں جانے کی. جب پتہ ہی نہیں ہے کہ جانا کہاں ہے, اور اگر جانا ہے, ہم کہتے ہیں جنت میں جانا ہے, لیکن وی ڈونٹ ریلی نو اینی تھنگ اباؤٹ. صحیح بات ہے.